بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفا۔ دوپہر کا وقت تھا، گرمی انتہا پر تھی۔ خلیفہ معاویہ بن ابی سفیان دمشق میں اپنے محل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ محل کے دریچے سے سامنے کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا، دور دور تک کھلا میدان تھا۔ اچانک خلیفہ کی نظر ایک شخص پر پڑی جو افنان و حزان، ننگے پاؤں، قیامت کی گرمی اس محل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ خلیفہ نے حاضرین کو مخاطب کر کے کہا، جس شخص کو اس گرمی میں بھی اس طرح سفر کرنے کی مجبوری ہے، اس سے زیادہ بد نصیب اور کون ہو سکتا ہے؟ حاضرین میں سے ایک شخص نے عرض کی، امیر المومنین، ممکن ہے کوئی حاجت اسے آپ کے پاس کھینچ لائی ہو؟ خلیفہ نے کہا، واللہ اگر یہ شخص میرے پاس کوئی حاجت لے کر آیا ہے تو میں اس کی حاجت پوری کروں گا۔ پھر ایک خادم کو طلب کیا اور اسے حکم دیا کہ وہ دروازے پر کھڑا رہے، اور اگر یہ شخص مجھ سے ملاقات کرنا چاہے تو اسے میرے پاس آنے سے نہ روکا جائے۔ چند لمحوں بعد وہ شخص خلیفہ کے سامنے حاضر تھا۔ خلیفہ نے اس سے پوچھا، کون سی حاجت تمہیں یہاں لائی؟ جناب، میں شکایت لے کر آیا ہوں کہ مجھ پر ظلم ہوا ہے، میں انصاف کا طلبگار ہوں۔ عرابی، کس نے تم پر ظلم ڈھایا؟ خلیفہ نے پھر پوچھا۔ اس شخص نے جواب دیا، مروان بن حکم نے، جسے آپ نے ہمارا ولی بنا کر بھیجا ہے، اور یہ شخص ہمارے لیے وبال جان بن گیا۔ میرے لیے اور میری بیوی کے لیے تو اس شخص نے ظلم کی انتہا کر دی ہے۔ خدارا اپنے اس والی کے خلاف میرے حق میں انصاف فرمائیے۔ خلیفہ نے کہا، عرابی، مجھے اپنا پورا قصہ سناؤ۔ عرابی بولا، جناب، میری ایک بیوی تھی، میں اس کا عاشق زار تھا۔ ہمارے پاس اونٹوں کا ایک قافلہ تھا جس سے ہم بآسانی گزر بسر کر لیتے تھے۔ پھر یوں ہوا کہ ہمارے علاقے میں قید پڑ گیا۔ میری حالت ابتر ہوگی اور میرے پاس مال و دولت میں سے کچھ بھی باقی نہ رہا۔ میری بیوی محاذ سعد کے باپ کو جب میری اس حالت کی خبر ہوئی تو زبردستی میری بیوی کو میرے گھر سے لے گیا۔ میں نے مروان بن حکم کے پاس شکایت کی۔ مروان نے میری بیوی کے باپ کو بلا بھیجا۔ اس نے مروان کے سامنے غلط بیانی سے کام لیا اور کہا کہ میری بیٹی سعد اس مفرور حال شخص کے پاس رہنے کے لیے رضامند نہیں ہے۔ میں نے مروان سے سعد کو بلا کر اس کی رضا پوچھنے کی درخواست کی۔ چنانچہ مروان نے سعد کو طلب کیا، مگر جب سعد حاضر ہوئی تو مروان کی نظر اس پر پڑی تو وہ مروان کو پسند آ گئی، اور بجائے انصاف کے وہ الٹا میرا دشمن بن بیٹھا۔ اس نے مجھے بلا قصور برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور مجھے جیل میں ڈالنے کا حکم جاری کر دیا۔ پھر سعد کے باپ سے طے کر لیا کہ وہ 1000 دینار حق مہر کے بدلے مجھ سے طلاق کے بعد سعد کا نکاح مروان سے کر دے گا۔ مجھ سے طلاق دلوانے کا ذمہ دار مروان نے خود لیا۔ مروان نے مجھے طلب کیا اور سعد کو طلاق دینے کا حکم دیا۔ میں نے انکار کیا تو اس نے مجھ پر تشدد کا حکم دے دیا۔ جب تشدد حد سے بڑھا تو میں مجبور ہو گیا اور میرے پاس سوائے طلاق دینے کے کوئی چارہ نہ رہا۔ چنانچہ میں نے طلاق دے دی اور عدت گزرنے کے بعد مروان نے سعد سے شادی رچا لی۔ یہاں تک کہنے کے بعد رابی رونے لگا، پھر بے حال ہو کر لڑکھایا اڑایا اور بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ غصہ خلیفہ کے چہرے پر ٹپکنے لگا اور کہنے لگا، مروان نے اللہ کی حدود میں دست اندازی کی ہے اور ایک مسلمان کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ پھر کاغذ اور قلم منگوایا اور مروان بن حکم کے نام لکھا، مجھے اطلاع ملی ہے کہ تم نے اسلام کی قائم کردہ حدود سے تجاوز کیا ہے اور اپنی رعیت کے ایک شخص پر ظلم ڈھایا ہے۔ اب تمہارے جیسے شخص کو حرص و ہوس سے باز رکھنا لازمی ہو گیا ہے۔ پھر دو شعر لکھے جن کا مطلب ہے کہ یہ تھا، میرے پاس ایک سنگین معاملے کی شکایت کی گئی ہے جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ تمہارے جیسے گناہگار کے کام سے اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ تم فوراً سعد کو طلاق دے کر نصر بن زبان کے ہمراہ ہمارے پاس روانہ کر دو۔ مروان کو جب یہ حکم ملا تو تعمیل حکم کے بغیر اس کے پاس کوئی چارہ نہ رہا۔ چنانچہ اس نے فوراً سعد کو طلاق دے دی اور نصر بن زبان کے ہمراہ اسے دمشق روانہ کر دیا۔ ساتھ ہی شیروں کی زبانی ایک خط ارسال کیا جس میں لکھا تھا، اے امیر المومنین، میرے بارے میں جلدی نہ کیجیے، میں اپنے اس فعل پر شرمندہ ہوں اور معذرت خواہ ہوں، مگر آپ جب اسے دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انسان کی تمام آرزویں ایک جسم میں مجسم ہیں۔ آپ کے پاس سورج کی مانند ایک حسین صورت آ رہی ہے، ایسی صورت کسی انسان نے کبھی دیکھی نہ ہوگی، نہ کسی جن نے۔ خلیفہ نے ہاتھ پکڑا تو مسکرائے اور حکم دیا کہ سعد کو حاضر کیا جائے۔ سعد دربار میں حاضر ہوئی۔ جب خلیفہ کی نظر اس پر پڑی تو واقعی خلیفہ نے محسوس کیا کہ وہ حسن و جمال میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتی۔ پھر جب خلیفہ نے اس سے بات کی تو مزید حیران ہوئے۔ فصاحت، بلاغت اور ذہانت میں بھی اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر
फिर उन्होंने मियाँ बीवी के बागमी खलूस को परखना चाहा। राबी को मुखातब करके कहा, तुझे इसके बगैर क्यों सुकून नहीं आता? मैं इसके हिवज़ तुम्हें चांद जैसी हसीन व जमील 3 कनीज़ें अता करूँगा, हर कनीज़ के साथ 1,000 दिनार का अतिया भी मिलेगा, और फिर तुझे बैतुल माल से इतना कुछ अता करूँगा कि तेरे लिए काफ़ी होगा। राबी ने जब ये सुना तो चीखा, मरवान बिन हुक्म के जुल्म के ख़िलाफ़ मैंने आपसे इंसाफ मांगा था, अब मैं आपके जुल्म के ख़िलाफ़ इंसाफ किससे मांगूँ? खलीफा मुस्कुराए और बोले, तुझे करार है कि तूने साद को तलाक दे दी थी। मरवान भी उसे तलाक देने का करारी है। अब हम साद को इख्तियार देते हैं कि वो जिसे चाहे अपने लिए इख्तियार कर ले। फिर साद की तरफ देखकर मुस्कुराए और कहने लगे, साद अब तुम बोलो, तुम किसे इख्तियार करना चाहती हो और तुम्हें कौन ज़्यादा पसंद है? तीनों शख्सों के दरमियान तुम्हें फ़ैसला करना है। इनमें से एक है अमीरुल मोमिनीन अपने महल्लो खश्मो हज़म के साथ, दूसरा है मरवान बिन हुक्म जो अपने जुल्मों होश के साथ, और तीसरा है राबी अपने इफलास और बदहाली के साथ। साद ने शेरों की ज़ुबान में फ़ौरन जवाब दिया है, अगरचे ये शख्स मुफलिस और बदहाल है, मगर मेरे नज़दीक अपनी सारी कौम और सारे अजीज़ों से ज़्यादा बाइज़्ज़त है, और ये मुझे अजीज़ तर है। फिर कहने लगी, ए अमीरुल मोमिनीन, ज़माने के हवादस और वक्त की तब्दीली से भी मैं शिकस्त खुर्दा नहीं हूँ। मेरा और इस राबी का साथ बड़ा पुराना है जिसे फरमोश नहीं किया जा सकता, और ना ही इस मोहब्बत को ख़त्म किया जा सकता है। जब मैंने खुशहाली के ज़माने में इसकी रफ़ाकत से लुत्फ़ उठाया है तो अब परेशान हाली में भी मेरा सबसे ज़्यादा हक़दार है। खलीफा ने जब साद की ये वफ़ा और खलूस देखा तो वो सर से झूम उठे और बोले, साद, मैंने सिर्फ तुम्हारे खलूस और वफ़ा का इम्तिहान लेने के लिए ये बातें की थी। तुम इम्तिहान में पूरी उतरी हो। वाकई एक मुसलमान बीवी का अखलाक ऐसा ही होना चाहिए। फिर साद और उसके अरबी खाउंद को 2,000 दिनार अता किए जाने का हुक्म सादर फरमाया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया।